بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی اور ایک ہندو شہزادی کا دلچسپ واقعہ۔ سلطان محمود غزنوی ایک دفعہ شکار کے لیے ایک جنگل میں گئے۔ سلطان کی عادت تھی کہ وہ شکار کرتے کرتے باقی قافلے سے آگے نکل جاتے اور باقیوں کو اجازت نہ ہوتی کہ کوئی ان کے پیچھے جائے۔ شکار کرتے کرتے سلطان کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کہ ایک ریچھ سے لڑ رہی تھی۔ سلطان محمود غزنوی اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھے۔ سلطان نے بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ ریچھ کا مقابلہ کر کے اس لڑکی کی جان بچائی۔ سلطان محمود غزنوی نے لڑکی سے دریافت کیا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، تم جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے سلطان محمود غزنوی کو بتایا کہ میرا نام سمرتی ہے، میں جیوپر ریاست کے راجہ بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ میرا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا کہ ہم پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر جنگل کی طرف بھاگی تو مجھے یہاں ایک ریچھ مل گیا۔ پھر شہزادی سمرتی سلطان محمود سے کہنے لگی، تم ہماری فوج کے سپاہی نہیں لگتے ہو، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے میری جان بچا کر مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ میں اس کے بدلے میں اپنے باپ سے کہہ کر آپ کو فوج میں ایک بڑے عہدے پر فائز کروا دوں گی۔ ہندو دھرم کی شہزادی سلطان محمود غزنوی کو نہیں جانتی تھی۔ اس نے سلطان محمود غزنوی سے دریافت کیا کہ تم کون ہو، تمہارا مذہب کیا ہے؟ وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ میں جس آدمی کے سامنے کھڑی ہوں اسی کا نام سلطان محمود غزنوی ہے، جس کا نام سنتے ہی ہندوؤں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سلطان نے لڑکی سے کہا کہ لڑکی تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کسی محفوظ جگہ پر لے جاتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی آگے آگے چل رہے تھے۔ شہزادی سمرتی ان کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ لڑکی کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یہ بندہ نڈھر اور بہت بہادر ہے، اس کے ساتھ چلتے ہوئے میری عزت بھی محفوظ رہے گی۔ ان دونوں کا گزر جنگل کی جھاڑیوں سے ہوا۔ اس سے گزرتے ہوئے شہزادی کے پاؤں میں کافی زخم بھی ہو چکے تھے۔ ان کو ایک سخت پتھر اور بڑا اچھا درخت نظر آیا۔ سلطان محمود غزنوی نے شہزادی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لڑکی تم اس درخت کے نیچے آرام کر لو، رات کی تاریکی کافی چھا چکی ہے، موسم بھی کافی خراب ہے، صبح ہوتے ہی میں آپ کو آپ کے محل میں پہنچا دوں گا۔ اس موقع پر شہزادی کے پاس سلطان پر اعتبار کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ موسم اتنا ٹھنڈا تھا کہ شہزادی کو سردی لگنے لگی۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی گرم چادر اس شہزادی کو دے دی اور کہا، اے لڑکی اس چادر کو اور لو، ایسا نہ ہو کہ تم سردی کی وجہ سے بیمار پڑ جاؤ۔ اس لڑکی نے سلطان محمود غزنوی کی گرم چادر کو اور لیا۔ لڑکی درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سلطان محمود غزنوی پہاڑ کے پاس لکڑیوں کو اکٹھا کر کے آگ لگانے کی کوشش کرنے لگا۔ شہزادی کی نظریں سلطان محمود غزنوی پر جمی ہوئی تھی۔ مسلسل کوشش کرنے کے بعد آگ جل گئی۔ اس کی روشنی سلطان محمود غزنوی کے چہرے پر پڑی تو سلطان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے وضو کیا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ شہزادی کو یہاں ایک بہت بڑا دھچکا لگا تو سوچنے لگی کہ یہ بندہ تو مسلمان ہے۔ یہ دیکھ کر لڑکی کانپنے لگی۔ شہزادی سوچنے لگی یہ بندہ سلطان محمود غزنوی کے لشکر کا بندہ لگتا ہے، یہ لشکر تو ڈاکوؤں کا ہے، یہ جو گائے بھینسوں بکریوں کا گوشت بھی کھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکی کو خیال آیا کہ اگر یہ لڑکا اتنا ظالم ہوتا تو مجھے اتنے بڑے خطرے سے نہ بچاتا۔ محمود غزنوی نے نماز مکمل کی، دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے اور رو رو کر دعا مانگنا شروع کر دی۔ محمود غزنوی کے پاؤں کے پاس اس کا ایک خنجر پڑا ہوا تھا۔ سلطان نے اس خنجر کی نوک اپنے ہاتھ پر رکھ کر دبا دیا۔ شہزادی اس نوجوان کی طرف دیکھتی رہی اور سوچ رہی تھی کہ یہ نوجوان میری باتوں پر آنا نہیں چاہتا۔ صبح ہوتے ہی لڑکی نے سلطان محمود نے لڑکی کو کہا، اب صبح ہو گئی ہے، اب ہم یہاں سے نکلنا چاہیے۔ وہ دونوں یہاں سے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دور جا کر سلطان محمود غزنوی کی نظر ایک پتھر پر پڑی جو کہ اس کے لشکر والے اپنی نشانی چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ درست راستے کی نشانی تھی۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ آگے جانے والے لشکر راستے میں اپنی کوئی نشانی چھوڑ جاتے تھے کہ اسی راستے سے گزر رہے ہیں۔ بالآخر سلطان اور وہ لڑکی اس راستے کی پیروی کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ کچھ آگے جا کر ان کو ایک گاؤں نظر آیا۔ سلطان نے کہا، مجھے یہ گاؤں تمہارا گاؤں لگتا ہے۔ شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلاوا بھیجا۔ شہزادی کے بلاوے پر مکھیا اپنے چند دوستوں کے ساتھ حاضر ہوا۔ شہزادی نے حکم دیا کہ ہم کو 2 تیز رفتار گھوڑے دیے جائیں اور کچھ کھانے پینے کے لیے خوش اناج اس سپاہی کو بھی دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان محمود غزنوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بندے تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ ساری رات تم اپنے جسم پر خنجر سے زخم کرتے رہے، میری طرف آنکھ بھر کے بھی نہ دیکھا۔ اگر تمہاری مرضی ہو تو ہم آپ کو اپنے ساتھ محل میں لے جاتے ہیں، وہاں آپ کو انعام و کرام عطا کریں گے کیونکہ آپ نے اپنی جان پر کھیل کر ہماری جان بچائی ہے۔ سلطان نے شہزادی کو جواب دیتے ہوئے کہا، اے لڑکی میں اپنے جسم کو زخم اس وجہ سے دیتا تھا کہ کہیں تیرا حسن و جمال میرے ایمان کو ضائع نہ کر دے۔ میں اس لیے زخم کرتا رہا کہ میری توجہ میری زخم پر ہی رہے، آپ کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ شہزادی نے سلطان محمود غزنوی کو کہا کہ جو موقع آپ کو ملا ہے ایسے موقعوں پر تو بڑے بڑے بادشاہ اپنے ایمان کو لٹا دیتے ہیں۔
سلطان نے کہا اے شہزادی میں مسلمان ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، میری نظر تیرے حسن و جمال پر نہیں تھی بلکہ میری نظر اپنی روح پر تھی، اگر اس موقع پر میرے سے کوئی گناہ ہو جاتا تو میں کس طرح اپنے رب اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا، میں ایک سچا مسلمان ہوں، مجھے یہ گوارا نہ تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی۔ شہزادی مذہب اسلام اور محمود غزنوی کے کردار کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی، شہزادی کے دل میں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی تھی، شہزادی محمود غزنوی کی زندگی میں شامل ہونے کو بےقرار ہوگی۔ جب سلطان محمود غزنوی نے وہاں سے جانے کے لیے اجازت چاہی تو شہزادی نے کہا اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ سلطان نے اپنی چادر سے اپنے چہرے پر نقاب کیا، تلوار اپنے میان میں ڈالی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے بولے جی میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے، میں ہی اپنی فوج کا سب سے عظیم سپہ سالار بادشاہ اور سلطان ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو جانے کے لیے ایڑ ماری اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔